أشهد أن محمد رسول الله. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج موجودہ صورتحال میں ہر پاکستانی اور ہر مسلمان اپنے معاشی، سیاسی، معاشرتی، فکری اور نظریاتی، تعلیمی اور کاروباری اعتبار سے پریشان نظر آتا ہے۔ حاکم سے لے کر رعایا تک ایک پریشانی، اداسی کی سی کیفیت ہے۔ ہر شخص مرجھایا لگ رہا ہے۔ جب اس کا حل پوچھا جائے یا تلاش کیا جائے تو نظر یہ آتا ہے کہ قرآن و سنت کا نفاذ ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اسلام کا نفاذ ہو، بعض لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ مستفی انقلاب ہو، بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کا نفاذ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نظام مصطفیٰ کہیں، مستفی انقلاب کہیں، نفاذ اسلام کہیں، نفاذ شریعت کہیں، کچھ بھی کہیں، ایک عام آدمی کے ذہن میں اسلام اور شریعت کے نفاذ کے وقت یہ بات جاتی ہے کہ قرآن کے ترجمے کو یا حدیث کے ترجمے کو کسی بھی درجے میں لازمی قرار دینے کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن اور حدیث کے متن کو ایک لازمی حیثیت دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اگر مطالبہ ہے اسلام کے نفاذ کا تو پھر پورا مطالبہ یوں ہوگا کہ اسلام کا نفاذ بطرز خلافت راشدہ، اسلام کا نفاذ بطرز خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق، بطرز خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق، بطرز خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، بطرز خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر یہ کہا جائے گا تب کلیہ اور فارمولہ مکمل ہوگا کہ ہمیں اسلام کا عملی نفاذ چاہیے، اور اسلام کے عملی نفاذ کا نام خلافت راشدہ ہے، اسلام کے عملی نفاذ کا نام دور خلفائے راشدین ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو تقریباً 9 لاکھ مربع میل کے قریب زمین پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے جانشین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 12 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے پرچم کو لہرایا، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے پرچم کو لہرایا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا، اور آگے چل کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 44 سے کچھ آگے بڑھے، آپ نے اسلام کے اس پرچم کو لہرایا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آمد و رفت، ذرائع ابلاغ، رسل و ترسیل
پہنچانے کا آج کی طرح یہ سہولتوں پہ مبنی نظام نہ ہونے کے باوجود ان ہستیوں نے پاکستان جیسے 5 یا 6 ملکوں پہ مشتمل ایک سلطنت پہ تنہا ایک شخص نے ایک جھنڈے کے تحت حکومت کر کے دکھائی ہے، اور رعایا اور غریب، امیر اور فقیر کے فرق کو مٹا کے رکھ دیا ہے، بڑے اور چھوٹے کے تصور کو مٹا کے رکھ دیا ہے، لوگوں کو تنگ دستی سے نکال کر خوشحالی کی طرف لایا ہے۔ دور خلافت راشدہ میں ہمیں جیسے مذہبی اور دینی رہنمائی ملتی ہے، ایسے ہی دنیاوی اور سیاسی رہنمائی بھی ملتی ہے۔ وہ ہمارے مذہبی مقتدا بھی ہیں، وہ ہمارے سیاسی مقتدا بھی ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے ماحول اور سوسائٹی میں رہتے ہوئے نظام اسلام بطرز خلافت راشدہ یا نفاذ شریعت بطرز خلافت راشدہ کا مطالبہ دہراتے رہیے۔ اہل سنت والجماعت کے اس مطالبے کو ہر بچے، بوڑھے، مرد، عورت کی صدا اور آواز بنا دیجئے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اسلام کے نام پہ حاصل کیے جانے والے اس پاکیزہ وطن یعنی پاکستان کی ایک ایک سرکاری عمارت پر ختم نبوت اور عظمت صحابہ کا جھنڈا لہرائے گا، اور پاکستان خلافت راشدہ کی بہاروں کو دیکھے گا اور اس کا فیض اسے نصیب ہوگا۔ ساتھ یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، ہم بہت ساری رسومات، بہت سارے رواجات اور اپنی خواہشات اور مرضیات پہ مبنی اپنے خود ساختہ دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہرگز ایک سچے مسلمان کی سوچ یہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی خود ساختہ تمام بنائی ہوئی رسوم و رواجات کو ختم کرتے ہوئے اس بارے میں بھی صحابہ کو اپنے لیے معیار بنائیں، خلفائے راشدین کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، اور محرم الحرام کے بعد آنے والے مہینہ صفر المظفر میں کچھ رسومات ہوتی ہیں، کچھ رواجات ہوتے ہیں، جہاں جہاں سنت ہوتی ہے ساتھ ساتھ بدعت کی ظلمت بھی چلتی ہے، اور سنت بدعت کی رواج کی ظلمت کو مٹا دیتی ہے اور اپنی برکت کو قائم کر دیتی ہے۔ ہم نے صفر المظفر میں کسی بھی ایسی رسم کا، کسی ایسے رواج کے شکار نہیں ہونا کہ جس کی وجہ سے سنت کو ٹھیس پہنچے۔ اور اسی صفر المظفر میں میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق یارو، رفیق غار، رفیق مزار، رفیق جنت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اور اس ہجرت سے اسلام کو شوکت، سربلندی اور عزت ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تاریخ کو ہجری سال سے شروع کیا گیا، چونکہ اس کے بعد ہی انقلاب آیا ہے۔ یہ ہمیں واقعہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں دین کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے کا عزم رکھنا چاہیے، خدا کے ساتھ مخلص ہو کر، خدا کے رسول کے ساتھ مخلص ہو کر، اللہ کے قرآن کے ساتھ مخلص ہو کر جب ہم اپنا قدم اٹھائیں گے تو اس قدم میں رب برکت ڈال دے گا۔ اپنا سانس چلائیں گے، اس سانس میں اللہ برکت دے دے گا۔ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے، اس ہاتھ میں اللہ برکت دے دے گا، اور پاکستان اور پاکستانی قوم برکتوں کا ایک مرکز اور محور بن جائے گی۔ میری سب حضرات سے گزارش ہے کہ نفاذ اسلام بطرز خلافت راشدہ کی صدا لگانے کے ساتھ ساتھ سنت کے نور کو عام کیجئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنت کے پرچم کو بلند کیجئے، ختم نبوت کے جھنڈے کو اٹھائیے، دین، شریعت اور اسلام کے نفاذ کا خلافت راشدہ کی طرز پر مطالعہ کرتے ہوئے، مطالبہ کرتے ہوئے ہماری اگر جان بھی چلی جائے گی تو انشاءاللہ ہم حضور کی شفاعت پانے والوں میں شامل ہوں گے، اللہ کا فضل حاصل کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ
ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ أشهد أن محمد رسول الله قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔